یہ ان دنوں کی بات ہے جب مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکے کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں مسلمان ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں وہ تاثیر تھی کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا، آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو کر آپ پر جان چھڑکنے لگتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکے کے کافر بہت پریشان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں مت سنو۔ انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکے میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے۔ مگر مکے والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں طفیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کلام ہے ہی ایسا کہ اس سے سننے والا بغیر اثر لیے رہ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہے، کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں۔ محمد کا اونچا پر اثر کلام اور پھر ان کی سیرت اور اخلاق کی کشش، طفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو ہی جائے گا، اور اگر یہ مسلمان ہو گیا تو پھر اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکے والوں کے لیے طفیل کا یہاں آنا ایک بڑا حادثہ بن گیا۔ طفیل کی آمد نے ان کو ایک بہت بڑی فکر میں ڈال دیا۔ سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیر خواہی کے انداز میں طفیل سے کہا، آپ نے ضرور ذکر سنا ہوگا، ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں، بڑے زبردست جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے، ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچ سکتا، جو بھی ایک بار ان کی بات سن لیتا ہے بس انہی کا ہو جاتا ہے۔ مکے کے بہت سے بھولے بھالے ان کے جادو میں پھنس چکے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں۔ بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں، میاں بیویوں اور چاچا بھتیجوں میں لڑائی کرا رکھی ہے، اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کی نہیں سنتا۔ آپ کو یہ سب باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ ہوشیار رہیں۔ طفیل نے ان لوگوں کی باتیں بڑی غور و فکر سے سنی اور دل میں یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو اس شخص کی بات ہرگز نہیں سنوں گا، کہیں میرے اوپر بھی اس جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور پھر تو طفیل جب کعبہ بھی جاتے تو کانوں میں خوب روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات طفیل بھی پہنچ گئے۔ خدا کا کرنا قرآن شریف کی آواز کان پر پڑ گئی۔ انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی۔ پہلے تو گھبرا گئے، لیکن پھر سوچا کہ میں خود بھی تو ایک شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے میں واقف ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری؟ سننا تو چاہیے کہ آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان ادھر لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے۔ طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی کہ حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار طفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھر کے اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی آپ بیتی سنی۔ پھر طفیل نے کہا کہ حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند اثر بھری آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ طفیل بڑی غور سے قرآن کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہا، قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا اونچا، مؤثر اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے۔ اسے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل یوں ہی کہے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا۔ سبحان اللہ۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا۔ مکے میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، میرا سینہ تو نور ایمان سے جگمگا اٹھا، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے کہ اے اللہ، تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے کہ اس کے لوگ اسلام کی راہ پائیں۔ طفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچے، بوڑھے والد سے ملاقات ہوئی۔ طفیل بولے، ابا، میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں۔ ابا، اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں مکے کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ طفیل کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں سن کر والد سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا، ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے طفیل؟ اگر ایسا ہے تو لاؤ، ہمیں بھی سناؤ اس رسول کی باتیں۔ طفیل نے اپنے باپ کو اسلام کا پیغام سنایا۔ حق کی کشش نے کام کیا اور بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، طفیل بیٹے، تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، کیونکہ میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ طفیل کی آنکھیں خوشی سے بہہ پڑی اور بولے، ابا جان، چلیے غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے بن جائیے۔ باپ نے غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کو دیکھ کر طفیل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے، مگر فوراً ہی سنبھلے اور بیوی سے کہا، پیاری بیوی، اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ؟ میں تو مکے والے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو۔ میں ایمان کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو۔ ایمان اور کفر کا کیا ساتھ ہے؟ میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو خدا کی بندگی کرے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ طفیل کی اثر بھری تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے۔ حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی کہ پیارے شوہر، آپ میرے شوہر ہی ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت ہی میں رہوں گی۔ میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔ طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، ان کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی کشش ہے ایمان میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔